دوپہر کا وقت تھا۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد سکندر ہاؤس میں موجود خواتین اپنے کمروں میں آرام کر رہی تھیں۔ یہ ان کے گھر کا معمول تھا کہ دوپہر کو کام سے فارغ ہوتی سب خواتین آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھیں، کیونکہ مردوں نے شام کو آفس سے آنا ہوتا تھا۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زین سکندر بلیک سوٹ پہنے گھر میں داخل ہوا تو گھر میں سناٹا دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اس کی امی اور چچی اپنے کمروں میں ہیں۔ میٹنگ سے جلدی فارغ ہوتے وہ گھر آ گیا تھا۔ اس کا سر اس وقت بری طرح پھٹ رہا تھا۔ ملازمہ بھی کچن میں دکھائی نہ دی تو وہ خواتین کو ڈسٹرب نہ کرنے کا سوچتا عائزہ کے کمرے کا رخ کر گیا۔ عائزہ جو تھوڑی دیر پہلے یونیورسٹی سے آئی تھی، اپنی امی اور تائی کو سوتا دیکھ کر فائدہ اٹھاتی ٹی وی پر گانے لگائے فل انجوائے کر رہی تھی۔ زین سکندر نے جیسے ہی عائزہ کے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا، سامنے عائزہ سفید رنگ کی شلوار قمیص پر نارنجی رنگ کا دوپٹہ کمر کے گرد باندھے، بال کھلے چھوڑے بیڈ پر چڑھی گانے کے بول سٹیپ مار رہی تھی۔ کبھی اپنے ہاتھ آگے لے جاتی تو کبھی ایک آنکھ مارتی۔ وہ پوری طرح ڈانس کرنے میں مگن تھی کہ دروازے میں کھڑے زین سکندر پر اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ عائزہ! زین کی آواز پر عائزہ نے بوکھلاتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ زین بھائی آپ؟ عائزہ گھبراتی ہوئی فوراً بیڈ سے اترتی ٹی وی کا ریموٹ ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کا پاؤں دوپٹے سے الجھا اور وہ بری طرح گرنے لگی تھی کہ زین نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اس بازو سے تھاما۔ آرام سے۔ زین نے اس کا بازو چھوڑتے کہا، وہ آپ جلدی آفس سے آ گئے؟ عائزہ نے ریموٹ نہ ملنے پر ٹی وی کا سوئچ نکالتے نظریں جھکائے زین سے پوچھا۔ ہاں، وہ میرا سر درد کر رہا تھا اس لیے جلدی آ گیا۔ رضیہ بھی کچن میں نہیں ہے، مجھے چائے پینی تھی۔ زین سکندر عائزہ کے گھبرائے انداز سے محفوظ ہوتا بولا، جی وہ رضیہ کو کچھ سامان لینے میں نے ہی بھیجا تھا، آپ اپنے روم میں جائیں، میں چائے بنا کر لا دیتی ہوں۔ عائزہ فوراً چپل پہنتی ڈریسنگ ٹیبل سے کیچر اٹھاتی اپنے بال باندھی کمرے سے نکلتی کچن کا رخ کر گئی۔ زین کے چہرے پر مبہم مسکراہٹ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سکندر شاہ کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے مرسلین سکندر شاہ اور چھوٹے بیٹے امروز سکندر شاہ۔ مرسلین شاہ کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا زین سکندر شاہ اور چھوٹا بیٹا اسماعیل سکندر شاہ، جبکہ امروز سکندر کی ایک ہی بیٹی تھی جو پورے گھر کی لاڈلی تھی، عائزہ سکندر شاہ۔ زین سکندر MBA کرنے کے بعد اپنے والد اور چچا کے ساتھ بزنس سنبھال رہا تھا، جبکہ اسماعیل اور عائزہ دونوں یونیورسٹی کے آخری سال میں تھے۔ دونوں بھائی اپنے والدین کے گزر جانے کے بعد محبت سے اپنے خاندان کے ساتھ اپنے والد کے بنائے گھر میں رہ رہے تھے۔ وہ فائزہ کم سے کم دروازہ تو لاک کر لیتی۔ کیا سوچ رہے ہوں گے زین بھائی میرے بارے میں؟ عائزہ شرم سے پانی پانی ہوتے چائے بنانے لگی، اور ویسے تو وہ کبھی جلدی گھر نہیں آ جاتے، آج ہی آنا تھا۔ عائزہ منہ بناتی چائے ٹرے میں رکھتی، ساتھ پین کلر بھی لیتی زین سکندر کی کمرے کی طرف بڑھی۔ زین بھائی آ جاؤ؟ عائزہ نے ہاتھ میں ٹرے پکڑنے کی وجہ سے آواز دے کر پوچھا۔ آ جاؤ۔ زین کی اجازت دینے پر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ عائزہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر صوفے پر سیاہ رنگ کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے زین سکندر پر گئی، جو اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے سر درد ہو رہا ہے اور فون استعمال کر رہی ہیں؟ عائزہ ٹرے ٹیبل پر رکھتی زین سے بولی۔ یار بس سیکرٹری کو جواب دے رہا تھا۔ لو رکھ دیا۔ زین ٹیبل پر فون رکھتا وضاحت دے گیا۔ گڈ، اب آپ میڈیسن لے کر آرام کر لیں۔ عائزہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اوکے دادی اماں۔ زین عائزہ کی بات پر شرارت سے کہتا چائے پکڑ گیا۔ زین بھائی اسماعیل کب آئے گا؟ عائزہ نے منہ بناتے ہوئے اسماعیل کے بارے میں پوچھا۔ 1-2 دن تک آ جائے گا۔ زین نے عائزہ کے معصوم چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے کہا۔ ویسے دیکھیں کتنی غلط بات ہے نا، بابا نے مجھے جانے کی اجازت نہیں دی اور تایا ابو نے اسماعیل کو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانے کی اجازت دے دی۔ عائزہ نے ناراض لہجے میں شکوہ کیا۔ یار تم اپنے شوہر کے ساتھ جانا نا شادی کے بعد۔ زین نے اطمینان سے کہا۔ ہاں آپ تو یہی کہیں گے، آپ پر بھی کوئی روک ٹوک تھوڑی ہے، ساری روک ٹوک بس مجھ پر ہی ہے۔ عائزہ منہ بنا کر کہتی کمرے سے نکل گئی۔ ارے عائزہ بات تو سنو۔ زین نے پیچھے سے آواز لگائی مگر عائزہ انسنی کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈنر کے وقت ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر مرسلین شاہ بیٹھے تھے، ان کی بائیں طرف ان کی زوجہ سمائر شاہ بیٹھی تھی، جبکہ دائیں طرف امروز شاہ بیٹھے تھے۔ ان کے برابر میں ان کی بیگم عالیہ شاہ بیٹھی تھیں۔ سمائر شاہ کے برابر میں زین سکندر، جبکہ عالیہ شاہ کے برابر میں عائزہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے عائزہ بیٹا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی آپ؟ مرسلین شاہ نے منہ بناتے بیٹی عائزہ کو دیکھ کر پوچھا۔ بابا یہ ہم سے ناراض ہیں۔ زین نے عائزہ کی خراب موڈ کی وجہ بتائی۔ کیوں بھائی، ایسا کیا کر دیا ہم سب نے؟ مرسلین شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ اسماعیل کو ٹرپ پر جانے دیا جبکہ انہیں چاچو نے منع کر دیا تھا۔ زین نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ بیٹا آپ کا خیال کرتے نہیں بھیجا ہم نے،
آپ چلی جاتی تو فکر رہتی، اور اگر اسماعیل کے ساتھ جا رہی ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا، مگر لڑکیوں اور لڑکوں کا ٹرپ الگ جا رہا تھا، اور ایسے اکیلے میں آپ کو بھیجنا نہیں چاہتا تھا۔ امروز سکندر نے عائشہ کے بال سہلاتے ہوئے کہا، السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امروز صاحب کی بات ختم ہوتے ہی پوری جوش و خروش سے اسماعیل سکندر شاہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ ارے اسماعیل بیٹا، تم نے تو پرسوں آنا تھا۔ سمائی بیگم مسکراتے ہوئے اسماعیل کی گلے لگی۔ ماما سوچا آپ سب کو سرپرائز دے دوں۔ اسماعیل مسکراتے ہوئے بولا، کیسی ہو عائشہ؟ سب سے ملنے کے بعد اسماعیل عائشہ کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ بات مت کرو مجھ سے، چمگادڑ کہیں گے، چوڑے انسان، مجھے اپنا بیسٹ فرینڈ کہتے ہو اور گھومنے اکیلے چلے گئے۔ عائشہ غصے سے اسماعیل کو دیکھتی غرائی، عائشہ بس بھی کرو، ایک بات کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ عالیہ بیگم نے عائشہ کو آنکھیں دکھاتے کہا، سچ تو کہہ رہی ہوں ماما، نہ آپ لوگ خود کہیں لے کر جاتے ہیں اور نہ دوستوں کے ساتھ جانے دیتے ہیں۔ عائشہ آنکھوں میں نمی لیے بولی، ٹھیک کہہ رہی میری بیٹی، بس طے ہوا عائشہ بیٹا، اس ویکینڈ پر ہم سب فارم ہاؤس جائیں گے، چلو رونا بند کرو۔ مرسلین شاہ نے عائشہ کو گلے لگاتے کہا، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی، چلے یار اب رونا تو بند کرو۔ اسماعیل نے کان کھجاتے کہا، تم تو مجھ سے بات ہی مت کرو، میرے بغیر تم گئے کیسے؟ عائشہ غصے سے اسماعیل کو مارنے کے لیے بڑھی کہ اسماعیل فوراً وہاں سے بھاگا۔ اب منظر یوں تھا کہ اسماعیل آگے آگے اور عائشہ اس کے پیچھے تھی۔ سب لوگ ان دونوں کی حرکتوں پر مسکرا دیے۔ ہفتے کا دن تھا۔ مرسلین صاحب کے کہے کے مطابق سب لوگ فارم ہاؤس جانے کے لیے تیار تھے۔ شرفو سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے مرسلین صاحب نے ملازم سے پوچھا، جی صاحب سب رکھ دیا ہے۔ ملازم نے فوراً بتایا، بچوں آپ ہی جاؤ۔ مرسلین آپ اب تک یہیں بیٹھیں، اٹھ بھی جائیں۔ سمائی بیگم نے اطمینان سے صوفے پر بیٹھے مرسلین سکندر کو دیکھتے کہا، بیگم میں تو تیار ہوں، باقیوں کو بلائیں۔ مرسلین صاحب نے ہاتھ اٹھاتے کہا، چلے بھائی صاحب۔ امروز سکندر اور عالیہ بیگم بھی سیڑھیاں اترتے جانے کے لیے تیار تھے۔ بابا گاڑیاں تیار ہیں، اندر آتے زین سکندر نے اطلاع دی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اسماعیل جو سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہنے تھا بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا، سب آ گئے ہیں، یہ عائشہ کہاں رہ گئی ہے؟ سمائی بیگم نے عالیہ بیگم کو دیکھتے پوچھا، سوری آ گئی بتائی امی۔ عائشہ اپنی دوست سارا کا ہاتھ پکڑتی بھاگتے ہوئے آئی، اوئے یہ تو فیملی ٹرپ ہے، تم نے اس کو کیوں بلا لیا؟ اسماعیل نے چڑھتے ہوئے سارا کو دیکھتے کہا، ہاں فیملی ٹرپ ہے، مگر میں اکیلے بور ہوتی اس لیے سارا کو بلا لیا۔ عائشہ نے لٹ مارا انداز میں جواب دیا، کیا مطلب بور ہوتی؟ میں ہوتا نا تمہارے ساتھ، ہم تو بیسٹ فرینڈز ہیں۔ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے کہا، سوری کون سا بیسٹ فرینڈ؟ تم اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہو، اب چلو سارا۔ عائشہ اسماعیل کو تیوری دکھاتی سارا کا ہاتھ پکڑتی پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ اف میرے خدا، یہ کب تک ناراض رہے گی اس بات پر؟ میری ماں، تمہیں تو اب میں اپنی ہنی مون پر بھی لے جاؤں گا، اب تو معاف کر دو۔ اسماعیل پیچھے سے آتا عائشہ کے آگے ہاتھ جڑ گیا، سوچوں گی۔ چلے بھی زین بھائی، عائشہ کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چلو برخوردار، اب بیٹھ جاؤ گاڑی میں۔ امروز سکندر اسماعیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولے، جی چاچو ویسے آپ کی بیٹی بہت ظالم ہے۔ اسماعیل کی بات پر سب قہقہہ لگا گئے۔ بچپن سے ہی عائشہ اور اسماعیل بہت اچھے دوست تھے، مگر ان کی اگر لڑائی ہو جاتی تو پورا گھر ان کی لڑائی کو انجوائے کرتا تھا۔ صبح کے 11 بجے سکندر فیملی 2 گاڑیوں پر مشتمل فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہوئی۔ ایک گاڑی جو امروز شاہ ڈرائیو کر رہے تھے، اس میں مرسلین شاہ اور دونوں کی بیگمات تھیں، جبکہ دوسری گاڑی زین سکندر ڈرائیو کر رہا تھا، جس میں ینگ جنریشن موجود تھی۔ دوپہر کے وقت سب بڑے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سارا اپنے گھر والوں سے فون پر بات کر رہی تھی کہ عائشہ ٹہلتی ٹہلتی استبل میں آ گئی، جہاں اس کی نظر ایک خوبصورت سے سفید گھوڑے پر پڑی۔ تم کتنے پیارے ہو، کاش زین بھائی تمہیں ڈس اون کر دیں تو میں تمہیں رکھ لوں۔ عائشہ گھوڑے کی پیٹھ سہلاتے بولی، وہ زین کا گھوڑا تھا جو بچپن سے اس کے پاس تھا، اور وہی گھوڑا عائشہ کو بھی پسند تھا، مگر وہ جانتی تھی زین اسے وہ کبھی نہ دیتا۔ عائشہ کی بات پر گھوڑا زور سے غرایا، جیسے اسے عائشہ کی بات پسند نہ آئی ہو۔ چلو آج دیکھتے ہیں کہ تمہیں صرف گھوڑے پسند ہیں یا چلا بھی سکتی ہوں۔ اسماعیل جو عائشہ کو استبل کی طرف جاتے دیکھ کر پیچھے آتا مسکراتا وہ بولا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو کچھ پروف کرنے کا۔ عائشہ مسلسل اسماعیل کو اگنور کرتی بولی، اچھا یار چھوڑو نا ناراضگی، چلو ریس لگاتے ہیں۔ اسماعیل نے عائشہ کے بال بکھیرتے ہوئے کہا، تمیز سے رہو، خبردار جو میرے بالوں کو ہاتھ لگایا، سارے بال خراب کر دیے۔ عائشہ غصے سے اسماعیل کو گھورتے چلائی، بتاؤ منظور ہے، اگر میں جیتا تو تم ٹریٹ دو گی اور اگر تم جیتی تو میں ٹریٹ دوں گا۔ اسماعیل نے ہاتھ آگے بڑھایا، چلو پھر۔ عائشہ کہتی اسی سفید گھوڑے پر چڑھ گئی۔ اسماعیل بھی فوراً سے ایک اور گھوڑے کی جانب بڑھتا بیٹھ گیا، جبکہ اصل بات تو یہ تھی کہ ان دونوں کو ہی گھڑ سواری نہیں آتی تھی۔ 1 2 3 گو۔
اسماعیل کے 3 کہنے پر دونوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے۔ اسماعیل جس گھوڑے پر بیٹھا تھا وہ کافی اڑیل تھا اور اسماعیل کی لگام کھینچنے پر بھی نہیں دوڑ رہا تھا، جبکہ عائزہ کا گھوڑا ہواؤں سے باتیں کر رہا تھا۔ اچھے گھوڑے، جلدی جلدی بھاگو ورنہ اسماعیل ہم تک پہنچ جائے گا۔ عائزہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے چلائی۔ زین سکندر جو اپنے گھوڑے پر سیر کرنے کی غرض سے استقبال آیا تھا، عائزہ کو اپنے گھوڑے پر دیکھتے اس کے ماتھے پر بل آئے۔ آہ! اسماعیل جو گھوڑے کی لگام زور سے کھینچ رہا تھا، اگلے ہی پل گھوڑے نے اسے زمین پر گرا دیا۔ آ بھائی میری کمر! اسماعیل بری طرح کر رہا۔ ایڈیٹ، جب گھڑ سواری نہیں آتی تو چڑھے کیوں تھے؟ زین نے غصے سے اسماعیل کو گھورتے اسے زمین پر سے اٹھایا۔ دوسری طرف عائزہ کا گھوڑا رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ارے رک بھی جاؤ، ہم جیت گئے ہیں، اسماعیل بری طرح سے ہارا ہے، عائزہ کھلکھلاتی ہوئی بولی، مگر جب اس سے گھوڑا نہ رکا تو وہ گھبرا گئی۔ زین بھائی بچائیں، یہ رک نہیں رہا، عائزہ پریشانی سے چلائی۔ زین کی سیٹی بجانے پر اگلے ہی پل گھوڑے نے زین کی طرف دوڑ لگا دی۔ کچھ ہی سیکنڈز میں گھوڑا زین کے سامنے پہنچا، اپنی گردن اس کے آگے کر گیا۔ عائزہ جو گھوڑے پر بیٹھی تھی، جھٹکا لگنے پر پاؤں ڈوری میں اٹکا اور وہ الٹی لٹک گئی۔ ریو کے چہرہ زین سکندر کے جوتوں کے سامنے تھا۔ آئندہ کے بعد تم دونوں مجھے گھوڑوں کے آس پاس بھی دکھائی نہ دینا، گدھے کہیں کے۔ زین سکندر دانت پیستا عائزہ کو کمر سے پکڑتا نیچے اتار گیا۔ سوری بھائی، دونوں نے منہ لٹکاتے زین سے کہا۔ شٹ اپ! زین گھوڑے کو پیار کرتا غصے سے ان دونوں کو جھڑک گیا۔ معمول کا دن تھا۔ اسماعیل اپنا لیکچر ختم ہونے کے بعد عائزہ کے ڈپارٹمنٹ آیا تھا۔ اچھا ریلیکس رہو، پانی پیو، عائزہ پانی کی بوتل سارا کو پکڑاتی بولی۔ عائزہ میں فارغ ہو گیا ہوں، چلے؟ اسماعیل کو عائزہ کوریڈور میں ہی مل گئی تھی، وہ اس کے پاس آتا بولا۔ اچھا ہوا اسماعیل تم آ گئے، ساری کی طبیعت ٹھیک نہیں اور اس کا ڈرائیور فون نہیں اٹھا رہا، اسے اس کے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ عائزہ نے اسماعیل کو دیکھتے کہا، اوکے تم سارا کو لے کر آ جاؤ، میں گیٹ پر گاڑی لاتا ہوں۔ اسماعیل کہتا پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ سارا کو چھوڑنے کے بعد وہ دونوں گھر آئے تو لاؤنج میں ہی زین سکندر بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے بھائی آپ خیریت ہے؟ آج کل کچھ زیادہ ہی آفس سے جلدی نہیں آ رہے؟ اسماعیل نے شرارتی انداز میں کہا۔ بکو مت! زین نے مسکراتے ہوئے اسماعیل کے سر پر چپت لگائی۔ زین بھائی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عائزہ نے تجسس سے اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹکٹس کو دیکھتے پوچھا۔ یہ کانسرٹ کے ٹکٹس ہیں، عارضل لایا تھا مگر کسی وجہ سے وہ نہیں جا سکا تو اس نے مجھے دے دیے۔ زین نے ٹکٹس دکھاتے کہا۔ سچی؟ پھر تو میں بھی جاؤں گی، ویسے بھی عاصم اظہر تو میرا فیوریٹ ہے۔ عائزہ نے ٹکٹس پر سنگر کا نام پڑھتے جوش سے کہا۔ مجھے پتا تھا اس لیے میں نے لے لیے، رات میں تیار ہے نا تم دونوں؟ زین کی بات پر دونوں ایکسائٹڈ ہوتے سر ہلا گئے۔ شام کو زین سکندر سیاہ پینٹ پر سفید رنگ کی ٹی شرٹ پر سیاہ رنگ کی لیدر جیکٹ پہنے تیار سا نیچے آیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، سمائر بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو ماما، زین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یار یہ عائزہ اور اسماعیل کہاں رہ گئے؟ آ بھی جاؤ، ہم لیٹ ہو جائیں گے، زین نے جھنجھلاتے ہوئے گھڑی میں ٹائم دیکھتے کہا۔ چلے میں ریڈی ہوں۔ عائزہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، سیاہ رنگ کی لانگ فراک پہنے، بال اسٹریٹ کر کے کھلے چھوڑے دوپٹہ گلے میں ڈالے، ہلکا سا میک اپ کیے وہ پیاری لگ رہی تھی۔ ایک پل کو زین سکندر کی آنکھیں عائزہ پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ عائزہ دوپٹہ سر پر لو، عالیہ بیگم کی سخت آواز پر عائزہ نے منہ بناتے دوپٹہ سر پر لیا۔ اسماعیل کہاں ہے؟ زین سکندر نے سمائر بیگم سے اسماعیل کے بارے میں پوچھا۔ وہ تو تھوڑی دیر پہلے ہی دوستوں کے ساتھ نکلا ہے، سمائر بیگم نے جواب دیا۔ چلے میں اس سے فون پر بات کر لوں گا، چلو عائزہ۔ زین عائزہ کا ہاتھ پکڑتا پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی جس سے عائزہ نے توڑا۔ زین بھائی میں اسماعیل کو فون کر کے پوچھوں؟ عائزہ نے زین کی طرف دیکھتے پوچھا۔ پوچھو، زین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے ہی لمحے عائزہ نے اسماعیل کو کال ملائی۔ ہیلو اسماعیل کہاں ہو؟ ہم نے کانسرٹ پر جانا تھا، عائزہ نے چھوٹتے ہی غصے سے پوچھا۔ سوری یار، وہ میرا اچانک فرینڈس کے ساتھ پلان بن گیا، تم اور بھائی انجوائے کرنا، اوکے بعد میں بات کرتا ہوں، اسماعیل نے کہتے کال کاٹ دی۔ بہت برا ہے آپ کا بھائی، عائزہ نے زین کو گھورتے کہا۔ آئی ایگری، زین کی بات پر عائزہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اسٹیج پر عاصم اظہر ہاتھ میں مائک پکڑے اپنے مشہور گانے گا رہا تھا، اس کے چاہنے والے پورے جوش و خروش سے اس کے ساتھ گا رہے تھے، عوام اس قدر تھی کہ پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں تھی۔ عائزہ زین کے ساتھ کھڑی فل انجوائے کر رہی تھی کہ اچانک زین کا فون بج اٹھا۔ عائزہ میں کال سن کر آتا ہوں، زین کہتا مجمع سے تھوڑا دور آ گیا۔ کال سنتے ہی جیسے ہی وہ واپس آیا، اس کی نظر ایک آوارہ لڑکے پر پڑی جس نے جان بوجھ کر عائزہ کو چھوا، اور وہ بیوقوف لڑکی اس کا منہ توڑنے کے بجائے سہم کر کھڑی تھی۔ کمینی انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ زین سکندر نے غصے سے آگے بڑھتے اس لڑکی کا وہی ہاتھ پکڑ کر مروڑا جس سے اس نے عائزہ کو چھوا تھا۔ آہ! اس لڑکی کی چیخ اس مجمع میں کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ بے غیرت!
تو جیسے لڑکوں کی وجہ سے شریف لڑکیوں کو لوگ غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تیرے گھر میں عورت نہیں ہے جو تجھے پتا ہو کہ عورت کی عزت کیسے کرنی ہے. زین سکندر نے غصے سے اسے دھکا دیتے زمین پر گرایا اور بری طرح اس پر مکے برسانے لگا. سر چھوڑ دیں، ہم اسے دیکھ لیں گے. وہاں کی سیکیورٹی نے زین کو مشکل سے اس لڑکے سے دور کیا. آئندہ کسی لڑکی کو چھیڑنے سے پہلے 100 بار سوچنا، سمجھا؟ زین اس لڑکی کو غصے سے ٹھوکر مارتا عائزہ کا ہاتھ پکڑتا وہاں سے باہر نکل گیا. تم وہاں چپ کر کے کیوں کھڑی تھی؟ ویسے تو بڑی زبان چلتی ہے تمہاری. زین غصے سے عائزہ کو باہر لاتا دبی آواز میں چلایا. عائزہ جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے بغیر کچھ کہے زین کے گلے لگ گئی. میں ڈر گئی تھی بہت زیادہ. اس کی نظریں، اس کا لہجہ، سب بہت خوفزدہ تھا. عائزہ کہتی بری طرح سے رو دی. زین سکندر کے لیے ایک پل کو دنیا تھم گئی تھی. کون سا غصہ، کہاں کا غصہ؟ عائزہ کو رونا دیکھتے وہ سب بھول چکا تھا. عائزہ ادھر دیکھو میری طرف. آئی ایم سوری، میں تم پر چلایا. زین سکندر اپنے غصے کو ایک طرف رکھتا سامنے کھڑی اس لڑکی کے آنسو پوچھ رہا تھا جو اسے سب سے زیادہ عزیز تھی. گھر میں مت بتائیے گا. عائزہ نے خوفزدہ نظروں سے زین کو دیکھتے کانپتے ہوئے کہا. اوکے ریلیکس، نہیں بتاؤں گا، چلو. زین عائزہ کو کام ڈاؤن کرتا گاڑی کی طرف لے گیا. عائزہ پورا راستہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی. ہر وقت بولنے والی عائزہ اس وقت بالکل خاموش تھی. عائزہ جو گم سی بیٹھی باہر کے دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی اچانک گاڑی رک جانے پر چونکی. گاڑی کیوں روک دیا آپ نے؟ عائزہ نے زین کو دیکھتے پوچھا. تم نے دوپہر سے کچھ کھایا نہیں، پہلے کچھ کھا لو پھر چلتے ہیں گھر. زین سیٹ بیلٹ اتارتا بولا. مجھے کچھ نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے، آپ پلیز گھر چلیں. عائزہ نے بمشکل اپنی آنکھوں کو بہنے سے روکا. عائزہ. زین نے اسے تنبیہ انداز میں دیکھا جیسے کہہ رہا ہوں اب دوبارہ مت رونا. اچھا پھر آئس کریم کھا لیتے ہیں، تمہیں پسند ہے نا؟ زین نے اس کا موڈ ہلکا پھلکا کرنا چاہا. پلیز گھر چلیں. عائزہ پھر سے بری طرح رونے لگی. عائزہ یار کیا ہو گیا؟ ریلیکس، ادھر دیکھو میری طرف، کچھ بھی نہیں ہوا. زین نے اسے سمجھانا چاہا. خبردار جو اب روئی تو ریلیکس رہو. گھر میں سب کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے سب اس سے بہت محبت سے پیش آتے تھے. بچپن سے ہر جگہ زین یا اسماعیل اس کے ساتھ ہوتے تھے. آج پہلی بار اس طرح کا واقع ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی گھبرا گئی تھی. زین عائزہ کی حالت دیکھتا خاموشی سے گاڑی گھر کی طرف موڑ گیا. اس واقعے کو گزرے 2 دن ہو چکے تھے. نہ زین نے گھر میں کسی کو کچھ بتایا اور نہ ہی عائزہ نے. 2 دن سے عائزہ زین کو دکھی نہیں تھی. وہ جب بھی گھر ہوتا وہ اپنے کمرے میں بند ہوتی. اب تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے عائزہ کو چھت پر جاتے دیکھا اور موقع کا فائدہ اٹھاتا وہ چھت پر پہنچ گیا. مجھ سے کیوں چھپ رہی ہو تم آج کل؟ عائزہ جو آسمان کو دیکھنے میں مگن تھی اچانک زین کی آواز پر چونکی. میں تو نہیں چھپ رہی. عائزہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا. اچھا تو پھر میری طرف دیکھو. کیوں نہیں دیکھ رہی میری طرف؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو. زین نے عائزہ کی ٹھوری پکڑتے اس کا چہرہ اونچا کیا. زندگی میں پہلی بار عائزہ کو سامنے والے کی آنکھ میں دیکھنا مشکل لگا تھا. سوری، اس دن پتہ نہیں کیسے آپ کے گلے لگ گئی، مجھے خود پتہ نہیں چلا. آئی ایم سوری. عائزہ واپس ہی نظر نیچے کی اپنی بالوں پر آتی لٹ کو پیچھے کر کے بولی. ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے زین کے لیے کچھ الگ محسوس کیا تھا. زین کا اس کی شیلڈ بننا، اس کا خیال کرنا، محبت سے بات کرنا، نہ جانے کہ وہ عائزہ کے دل میں گدگدی پیدا کر گیا تھا. بعد میں اسے یہ سوچتے بہت شرمندگی ہوئی تھی کہ وہ بے دہانی میں اس کے گلے لگ گئی تھی. اٹس اوکے، آئی نو تم ڈری ہوئی تھی. زین نے عائزہ کی شرمندگی کو زائل کرنا چاہا. میں ڈر گئی ہوں، اگر پھر کبھی. عائزہ کہتے کہتے رک گئی. انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور ہوا بھی تو میں ہوں نا. زین نے مسکراتے ہوئے کہا. ہر جگہ تو نہیں ہوں گے نا؟ عائزہ نے اداسی سے نظریں نیچے کیے کہا. تم کہو تو ہر جگہ تمہارے ساتھ رہوں گا. زین نے عائزہ کو ہلکا سا کندھا مارتے کہا. رہنے دے، جب آپ کی بیوی آ جائے گی تو آپ مجھے بھول جائیں گے. عائزہ نے شرارت سے کہا، جیسے وہ جاننا چاہتی ہو کہ اس کے دل میں کیا ہے. ہاں یہ تو ہے، میری بیوی کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی نظر نہیں آئے گا. زین نے خوشی لہجے میں کہا. دیکھا پھر تب میں کیا کروں گی؟ عائزہ اداسی سے کہتی وہاں سے جانے لگی جب زین نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا. ایک حل ہے، اگر تم میری بیوی بن گئی تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہارے علاوہ پھر مجھے کوئی نظر نہیں آئے گا. زین نے عائزہ کی نظروں کو حصار میں لیتے محبت سے کہا. تمہارے علاوہ نظر تو مجھے اب بھی کوئی نہیں آتا. زین نے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عائزہ نے بوکھلاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑایا. اپنے دل کی بات کہی عائزہ، تم مجھے ہمیشہ سے ہی پسند ہو. اگر تم کہو تو میں ماما بابا سے بات کروں. زین نے عائزہ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے شریر لہجے میں کہا. اچھا تو اس دن جب میں آپ کے گھوڑے پر بیٹھ گئی تھی تو اتنا غصہ کیوں ہو گئے تھے؟ عائزہ زین سکندر کی بات پر بلش کرتی بات بدل گئی.
وہ اس لیے کہ اگر تم گر جاتی تو تمہیں بہت بری بات لگتی۔ تمہاری فکر میں ڈانٹتا میں۔ خیر تم نے جواب نہیں دیا۔ زین نے عائزہ کو بات بدلتے دیکھ کر دوبارہ پوچھا۔ سوچ کے بتاؤں گی، عائزہ ہنس کر کہتی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ پیچھے زین سکندر کا جاندار قہقہہ گونجا تھا۔ عائزہ اور اسماعیل کے امتحانات ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی سے ان کو چھٹیاں تھیں۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے، شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ مرسلین صاحب نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ امروز، عالیہ بھابی اور سمائر آپ سے اپنی ایک خواہش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بتا دوں، میں کوئی زبردستی اور پریشر نہیں ہے۔ اگر آپ کا جواب نہ ہو تو تب بھی ہمیں ایسے ہی رہیں گے۔ مرسلین شاہ نے تمہید باندھی۔ سب لوگ پوری طرح سے ہم تنگوش تھے۔ آخر بات کیا ہے بھائی؟ پہیلیاں کیوں بھجوا رہے ہیں، بتائیں نا؟ عالیہ بیگم نے بے چینی سے کہا۔ اصل میں جیسا کہ بچپن سے ہی سب عائزہ اور اسماعیل کی لڑائی اور دوستی دیکھتے آئے ہیں، ہماری اپنی تو کوئی بیٹی نہیں اور عائزہ ہماری گھر کی رونق ہے، جسے کسی اور کو دینا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، تو کیوں نہ اسماعیل اور عائزہ کا رشتہ طے کر دیں؟ اس طرح عائزہ ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ فیصلہ تم دونوں کا ہے۔ مرسلین صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی خواہش بتائی۔ مرسلین صاحب کی بات پر وہاں بیٹھے 3 نفوس کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا اور پل میں ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسماعیل کو اپنی آواز کھائی سی آتی محسوس ہوئی۔ آئی نو بیٹا، مجھے پہلے تم سے بات کرنی چاہیے تھی، مگر ہم نے سوچا تمہیں سرپرائز دیں۔ مرسلین صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائزہ اور زین دونوں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، مگر ان کے اندر طوفان مچا ہوا تھا۔ ابھی کل ہی تو زین نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور آج اس کے تایا اسماعیل کا رشتہ مانگ رہے تھے۔ عائزہ کی آنکھ سے کئی خاموش آنسو بہنے لگے۔ زین اور عائزہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اسماعیل کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھا ہی نہیں۔ تم نے جواب نہیں دیا امروز؟ مرسلین صاحب نے امروز شاہ کو مخاطب کیا۔ پلیز بابا انکار کر دیں۔ عائزہ نے دل میں دعا کی۔ بھائی صاحب ہمیں بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ اسماعیل گھر کا بچہ ہے، ہماری طرف سے تو خوشی خوشی ہاں ہے۔ امروز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوسری طرف عائزہ کو بے حد گھٹن محسوس ہوئی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ بچی ہے، لگتا ہے شرما گئی۔ عالیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسماعیل بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں بھائی بیٹھ کر اب شادی کی بات کر رہے تھے اور زین شکست زدہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا قسمت تھی اس کی محبت بن مانگے اس کے بھائی کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی، اور اس کا حریف بھی اس کا بھائی تھا جس سے وہ لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زین کی آنکھوں سے ایک بھولا بچڑا خاموش آنسو اس کے چہرے پر گرا اور ساتھ ہی اس نے اپنی محبت کو اپنے دل میں بند کر دیا۔ وہ اپنے بھائی کی خوشیاں نہیں چھین سکتا تھا۔ زین خاموشی سے ٹیرس پر کھڑا تھا کہ عائزہ نما کے لیے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ بس یہ تھی آپ کی محبت؟ کیوں وہاں اس وقت آپ نہیں بولے؟ کیوں آپ نے انہیں اپنی محبت کا نہیں بتایا؟ عائزہ کرب سے زین سکندر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ عائزہ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہیں امید دلانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میں سب سے لڑ سکتا ہوں مگر اپنے بھائی کی خوشیوں سے نہیں۔ میں اپنے بھائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ زین نے عائزہ سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اور آپ کی خوشی کا کیا؟ میری خوشی کا کیا؟ آپ کو میرے علاوہ سب کی پرواہ ہے۔ عائزہ غصے سے زین کا گریبان پکڑتے ہوئے چلائی۔ آپ ابھی جا کر سب کو کہیں کہ وہ میری شادی اسماعیل سے نہیں بلکہ آپ سے کروائیں۔ عائزہ نے امید سے زین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں عائزہ، میں اپنے گھر والوں کو دکھ نہیں دے سکتا۔ تم نے دیکھا چاچو بابا کتنے خوش تھے، وہ سب، میں اپنی خوشیوں کی خاطر ان کے چہروں سے مسکراہٹ نہیں نوچ سکتا۔ مجھے معاف کر دو۔ زین عائزہ کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتا ایک نظر بھی اس پر ڈالے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عائزہ بے بسی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ عائزہ نے اپنے لب کو کچلتے ہوئے سوچا۔ اسماعیل سے بات کرتی ہوں، اب وہی میری مدد کر سکتا ہے۔ عائزہ کہتی اسماعیل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ عائزہ اسماعیل کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے بالکنی سے اسماعیل کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ یار سارا میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ بابا نے بغیر بتائے ایک دم سر پر بم پھوڑ دیا۔ آئی پرومس میں اس کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ تم ٹینشن نہ لو، ریلیکس رہو۔ اگر مجھے تمہیں دھوکہ ہی دینا ہوتا تو اتنی امیدیں نہ دلاتا تمہیں۔ اسماعیل فون پر اس قدر بات کرنے میں مصروف تھا کہ اسے عائزہ کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ اسماعیل کس سے بات کر رہے ہو؟ عائزہ نے آبرو جھکاتے اسماعیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ سارا میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔
عائزہ کی آواز پر اسماعیل نے ڈرتے فوراً سے فون کال کاٹی۔ کون سی سارہ تھی یہ؟ اور مجھے پتہ بھی نہیں۔ صحیح تمہیں میں بے وفا کہتی ہوں، اپنی ہر بات چھپا لیتے ہو۔ عائزہ نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا، یار میں نے سوچا تھا کہ صحیح وقت آنے پر بتاؤں گا، مگر بابا نے اچانک سر پر بم پھوڑ دیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کروں۔ اسماعیل پریشانی سے بولا، تو تم تائے جان کو بتا دو کہ تم کسی اور کو پسند کرتے ہو۔ عائزہ نے سہولت سے جواب دیا، تمہارا دماغ خراب ہے، سب اتنے خوش ہیں اور میری بات کی وجہ سے یقیناً وہ مجھے پھولوں کا ہار تو پہنائیں گے نہیں، الٹا گھر سے دھکے دے کر نکال دیں گے کہ میں نے ان کی پیاری سی بھتیجی کو انکار کرنے کی جرت کیسے کی۔ اسماعیل منہ بنا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ویسے یہ کون سی سارہ ہے؟ کیا یہ وہی سارہ تو نہیں جو میرے دماغ میں آ رہی ہے؟ عائزہ نے مشکوک نظروں سے اسماعیل کو گھورتے ہوئے پوچھا، ارے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اسماعیل نے گھبراتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو، میری دوست کے ساتھ محبت کی پنگے بڑھا رہے تھے اور وہ بھی میری ناک کے نیچے، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلنے دیا، شرم آنی چاہیے، کب سے چل رہا ہے یہ سب کچھ؟ عائزہ غصے سے اسماعیل کے بال نوچتے ہوئے چلائی، ارے میری ماں، تمہیں بتانے والا تھا مگر یہ سب ہو گیا، اب غصہ چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ سب کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ اگر میں دنیا کا آخری لڑکا بھی ہوا تو تم مجھ سے کبھی شادی نہیں کرو گی۔ اسماعیل نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر عائزہ کا کمرے میں قہقہا گونجا، ایسا کرتے ہیں کہ بھائی سے مدد لے لیتے ہیں۔ اسماعیل نے فوراً مشورہ دیا، رہنے دو اپنے بھائی کو، انہیں لگتا ہے کہ تمہاری خوشی اس میں شامل ہے۔ عائزہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، ہے کیا مطلب؟ بھائی کو میرا وہاں ری ایکشن نظر نہیں آیا تھا جو انہیں لگتا ہے کہ میں خوش ہوں اس فیصلے پر؟ اسماعیل نے ناسمجھی سے پوچھا، اس وقت تو ہم دونوں ہی تمہاری ری ایکشن پر نظر نہیں ڈال سکے، خیر چھوڑو، جو بھی کرنا ہے ہم دونوں کی کرنا ہوگا، اور اسماعیل اس کے لیے طیب ہو اور بابا سے بات کرنی پڑے گی، تم فکر مت کرو، ہم دونوں مل کر بات کر لیں گے، مگر ہاں خبردار جو تم نے ایک بات بھی اپنے بھائی کو بتائی تو۔ عائزہ نے غصے سے اسماعیل کو انگلی دکھاتے وارن کیا، کیا ہو گیا، تم بھائی کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اسماعیل نے حیرت سے عائزہ کو دیکھتے پوچھا، یہ پوچھو کہ کیا کیا نہیں کیا انہوں نے؟ عائزہ غصے سے اسماعیل کو ساری بات بتانے لگی، جس پر اسماعیل کی تاثرات حیرانی سے ہوتے ہوئے صدمے میں منتقل ہو گئے تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اس دن کے بعد سے زین بہت کم گھر آتا تھا۔ اپنے سامنے جب جب عائزہ اور اسماعیل کی شادی کی تیاریاں ہوتے دیکھتا تھا، اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ وہ ہمت کر کے بابا سے بات کرے، مگر سب کے چہروں کی خوشی دیکھتے ہوئے اس کے قدم رک جاتے تھے، وہ اپنوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، مرسلین آفس سے فارغ ہوتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو سمائر بیگم اور عالیہ بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی بری کے کپڑے طے کر رہی تھیں۔ ان کے پاس ہی اسماعیل اور عائزہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسماعیل دیکھو یہ والا فرنیچر کیسا لگ رہا ہے؟ عائزہ نے اپنے موبائل اسماعیل کے آگے کرتے ہوئے کہا، اچھا ہے عائزہ، مگر فرنیچر کی کیا ضرورت ہے، میرا روم پہلے ہی بہت اچھے سامان سے بھرا ہوا ہے۔ اسماعیل نے عائزہ کو دیکھتے کہا، ہاں مگر میں اسے اپنی مرضی سے سیٹ کرنا چاہتی ہوں، آخر کو مجھے ہی تو رہنا ہے اس میں، کیوں تائی جان؟ عائزہ نے مسکراتے ہوئے سمائر بیگم سے پوچھا، ہاں بیٹا، جیسا میری بیٹی چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ سمائر بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے بھائی آپ آ گئے، آئیے آپ بھی دیکھیں نا عائزہ نے کیسا فرنیچر سلیکٹ کیا ہے۔ اسماعیل نے انٹرنس پہ کھڑے زین کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں اٹس اوکے، آپ لوگ دیکھیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، امی بس ایک کپ چائے بھجوا دیں۔ زین کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، تو تم نے مجھے بھی راستہ بدل ہی لیا عائزہ۔ زین نے تلخ مسکراہٹ چہرے پر لیے سوچا، اچھی بات ہے کہ تم وقت پر سنبھل گئی، یہی سب کے لیے بہتر ہوگا، کسی ایک کے لیے قربانی دینے سے اگر سب خوش رہتے ہیں تو مجھے یہ قربانی دینا قبول ہے۔ زین نے کرب سے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کرتے ہی اس کے سامنے عائزہ کا چہرہ لہرایا، بچپن سے اس کی شرارتیں، اس کی مسکراہٹ، اس کا لڑنا، باتیں منوانا، سب کچھ زین کو بہت پسند تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اس کی لاٹ اٹھاتا تھا، اور نہ جانے کب اس کی باتیں مانتے مانتے وہ اسے اپنے دل بیٹھا تھا، اور اب یہ دل ہی اسے خوار کروا رہا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، زین بالکل خاموش ہو گیا تھا، بات کرنا تو دور، وہ گھر والوں کے ساتھ بھی کم پایا جاتا تھا۔ صبح کا ناشتہ ہو یا شام کی چائے، وہ منظر عام سے غائب ہو جاتا تھا۔ آج عالیہ بیگم کی خاص ہدایت پر شام کی چائے پینے لان میں آیا، جہاں ٹیبل پر چائے کے ساتھ لوازمات بھی رکھے ہوئے تھے۔
आओ जैन, कहाँ होते हो तुम? ऑफिस के बाद कहाँ गायब हो जाते हो? मुरसलीन साहब ने जैन को देखते हुए पूछा। बस बाबा, वो अशर की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो अशर के साथ था। आपको पता है बेचारा अकेला है वो, तो इसलिए उसके पास चला जाता हूँ। जैन ने बमुश्किल अपने चेहरे को नॉर्मल रखते जवाब दिया। अच्छी बात है बेटा, मगर घर में शादी है, थोड़ा सा घर पर भी ध्यान दो। मुरसलीन साहब ने जैन को देखते कहा। जी बाबा। जैन ने ताबीदारी से इस्बात में सर हिलाया। जैन जो खामोशी से बैठा हुआ था, उसकी नज़रें दाएं तरफ बैठी इस्माइल और आयज़ा पर पड़ी। और क्या कर रहे हैं आप दोनों? अमरोज़ साहब ने इस्माइल और आयज़ा को देखते हुए पूछा। बाबा, हम दोनों मेहंदी की थीम डिसाइड कर रहे थे। आखिर को हमारी घर की पहली शादी है, हल्ला गुल्ला तो बनता है ना। आयज़ा और इस्माइल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जो चाहे दिल खोल कर करो। मुरसलीन साहब ने आयज़ा के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा। न जाने क्यों इन दोनों को साथ देखकर जैन को अपने दिल में टीस उठती महसूस हुई। अचानक उसका फ़ोन बज उठा। एक सेकंड बाबा, इंपॉर्टेंट कॉल है। जैन कहता उठकर वहाँ से चला गया। तुम्हारा भाई कभी नहीं सुधरेगा। जैन के जाने के बाद आयशा बड़बड़ाती हुई इस्माइल के कान में बोली। ये तो मुझे भी नज़र आ रहा है। इस्माइल ने बेजारी से कहा। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त। मैं कैसे इन दोनों को साथ देखूँ? मेरा दिल चिल्ला रहा है, इससे खून रस रहा है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसे समझाऊँ अपने दिल को? या अल्लाह, मेरे दिल को सुकून अता कर दे, जो मेरे हक़ में बेहतर है मुझे अता कर। ज़ैन ने तकलीफ से आंखें बंद करते अपने रब से अपनी बेहतरी की दुआ की थी। देखते ही देखते वक्त पर लगाकर गुजर गया और शादी का दिन आ पहुंचा। सारा इंतज़ाम लॉन में किया गया था। ज़ैन सिकंदर जैसे ही सारे इंतज़ामात देखते अपने कमरे में आया, उसके ज़ब्त का बंधन टूट गया और वो दरवाज़ा बंद करता ज़मीन पर बैठकर बुरी तरह रोने लगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? इस्माइल मेरा भाई है, मेरी जान है। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर आयज़ा को मैं कैसे उसके साथ देख सकता हूँ? ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं क्या करूँ? ज़ैन सिकंदर बिलक बिलक कर बुरी तरह से रो दिया। बचपन से लेकर अब तक उसे उसकी पसंद की हर शय ज़बान से निकलने से पहले ही मुरसलीन साहब पूरी कर देते थे, मगर इस बार शायद आयज़ा उसकी किस्मत में ही नहीं थी। क्या अल्लाह, मुझे सब्र अता कर। मैं अपनी तकलीफ़ में किसी और को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। प्लीज़ मेरी मदद कर। ज़ैन ने तकलीफ़ से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। ज़ैन बेटा, आप ही जाओ, बाहर सब मेहमान आ गए हैं। इस्माइल और आयज़ा भी तैयार हो गए हैं। आ जाओ बाहर जल्दी से तैयार होकर। समाए बेगम की आवाज़ पर ज़ैन सिकंदर झट से सीधा होता अपने आंसू साफ कर गया। जी मामा, बस आ रहा हूँ। ज़ैन समाए बेगम को आवाज़ देता अपने कपड़े लेता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। ज़ैन सिकंदर स्याह कमीज़ पर स्याह रंग का पजामा पहने, बाल नफासत से जेल से सेट किया, अपना पसंदीदा परफ्यूम लगाता जैसे ही कमरे से बाहर निकला, उसकी नज़र राहदारी में दुल्हन बनी खड़ी आयशा पर पड़ी। मेहरून रंग के लहंगे और चूली में ब्राइडल मेकअप किए, सर पर दुपट्टा सजाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक पल उसे ज़ैन आसपास हर शय को भूल गया। आयशा बार बार अपनी नत को ठीक कर रही थी जो उसे तंग किए हुए थी। ज़ैन को वो मंजर दुनिया का हसीन तरीन मंजर लगा। बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। ज़ैन ने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट लिए कहा। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि वो इसे इस लिबास में अपनी दुल्हन के तौर पर देखना चाहता था, मगर हाय रे किस्मत, आपको ये सब कहने का कोई हक नहीं। आयशा ने सख्ती से अपना रुख मोड़ लिया। जानता हूँ, मगर आई लव यू सो मच आयशा। बहुत मोहब्बत की है मैंने तुमसे। तुम्हें इस तरह किसी और के लिए तैयार देखना मेरा दिल फट रहा है। ज़ैन सिकंदर की आंख से कई आंसू निकलते उसके चेहरे पर गिर पड़े। ज़ैन बेटा, कहाँ रह गए हो? नीचे आओ। मुरसलीन साहब की आवाज़ पर ज़ैन अपने आंसू पोंछता हुआ फ़ौरन से नीचे की जानिब बढ़ा। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी ज़ैन, आयशा गुस्से से कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पूरा लॉन मेहमानों से भरा हुआ था। इस्माइल सिकंदर काले रंग की शेरवानी पहने मुस्कुराता हुआ स्टेज पर बैठा था। समाए दुल्हन को ले आए, सब आ गए हैं, निकाह शुरू करते हैं। मुरसलीन साहब ने अपनी ज़ौजा समाए बेगम को देखते हुए कहा। जी चलो आलिया। थोड़ी देर बाद समाए बेगम मुस्कुराते हुए आलिया बेगम के साथ दुल्हन को स्टेज पर ले आईं। दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था। इस्माइल के साथ आयशा को बैठे देखकर ज़ैन को अपना वहाँ खड़ा रहना मुश्किल लगने लगा।
मौलवी साहब निकाह शुरू कीजिए। अरे ज़ैन बेटा इतनी दूर क्यों खड़े हो, इधर मेरे पास आओ। मुरसलीन साहब ने मुस्कुराते हुए मौलवी साहब को निकाह पढ़ाने का कहा और ज़ैन को अपने साथ खड़ा किया। सारा असलम वल्द असलम लशारी, आपका निकाह इस्माइल सिकंदर शाह वल्द मुरसलीन सिकंदर शाह से तय पाया किया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज पर ज़ैन सिकंदर ने झटके से सर उठाया। उसे समझ नहीं आ रही थी यहाँ क्या हो रहा है। दुल्हन की रजामंदी के बाद मौलवी साहब ने इस्माइल की रजामंदी ली। इस्माइल और सारा की रजामंदी के बाद वो दोनों निकाह के बंधन में बंध गए थे, जबकि ज़ैन वर्दा हैरत में डूबा खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रही थी मौलवी साहब ने आयज़ा का नाम क्यों नहीं लिया था। मुबारक हो बेटा और हमारे घर में खुश आमदीद। समाइर बेगम ने मुस्कुराते हुए सारा का घूंघट उठाते उसे गले लगाया। ज़ैन की आंखें हैरत से खुली रह गईं। सामने इस्माइल के साथ खड़ी लड़की आयज़ा नहीं थी। लगता है भाई साहब ज़ैन कुछ ज़्यादा ही सदमे में चला गया है, अमरोज़ साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर सबका कहकहा गूंजा। ये सब क्या हो रहा है? इस्माइल की शादी तो आयज़ा से। ज़ैन ने बौखलाते हुए सबको देखते पूछा। आयज़ा से नहीं, सारा से, क्योंकि इस्माइल आयज़ा की दोस्त सारा को पसंद करता था। वैसे कितनी अफसोस की बात है ज़ैन, तुम्हें हम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुमने आयज़ा के लिए अपनी पसंदीदगी तक ना बताई। समाई बेगम ने ज़ैन के कान खींचते हुए कहा। आह! ज़ैन के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। उसका दिमाग अभी तक इस सब को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। यकीन करते भी कैसे ताई जान अपना इतना दुख था इन्हें कि रिश्ते के वक्त इस्माइल का परेशान चेहरा तक ना देख पाए और बिला वजह मुझे इस्माइल की खुशी समझकर पीछे हट गए। दुल्हन के लिबास में आयज़ा स्टेज पर आती ज़ैन की तरफ देखती तंज कर गई। आप सबको कैसे पता लगा? ज़ैन ने मुरसलीन साहब को देखते पूछा। हमें सब इस्माइल और आयज़ा ने मिलकर बताया कि हमारा तय किया हुआ रिश्ता नहीं बल्कि जोड़ी गलत है। इस्माइल ने बताया कि हमारी आयज़ा हमारे बड़े बेटे के साथ ज़्यादा जचेगी और खुश रहेगी, तो हम फ़ौरन मान गए। मगर आयज़ा तुम्हारे पीछे हटने पर गुस्सा थी, इस वजह से हमने ये ड्रामा किया ताकि तुम्हें भी थोड़ी तकलीफ़ हो। मुरसलीन साहब ने मुस्कुराते हुए सारी बात बताई। मुझे यकीन नहीं आ रहा। थैंक यू मेरे भाई। ज़ैन आंखों में सच्ची खुशी लिए इस्माइल के गले लग गया। चले भाई, अब शादी करनी है या नहीं? आयज़ा कब से इंतज़ार कर रही है। इस्माइल ने शरारत से कहा। मैं तो कब से राज़ी हूँ। ज़ैन सिकंदर ने मुस्कुराते हुए आयज़ा के नाराज़ चेहरे को नजर के हसार में लेते हुए कहा। फिर इसी स्टेज पर आयज़ा और अमरोज़ सिकंदर शाह और ज़ैन मुरसलीन सिकंदर शाह को बिठाया गया और इन्हें निकाह के बंधन में बांध दिया गया। आई लव यू मेरी जान। ज़ैन सिकंदर ने मुस्कुराते हुए आयज़ा के कान में कहा। ओह नो, सिर्फ खाली कौली लफ्ज़ों से कुछ नहीं होता। जब स्टैंड लेने की बात थी तो पीछे हट गए। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी नाराज़ हूँ। आयज़ा ने मुंह बनाते कहा। कोई बात नहीं, मैं मना लूँगा। ज़ैन ने आयज़ा के नाराज़ चेहरे को नज़रों के हसार में लेते कहा। आराम से पीछे होकर बैठे, हम स्टेज पर हैं और सब हमें ही देख रहे हैं। आयज़ा ने गुस्से से ज़ैन की पीठ में कोहनी मारते दांत पीसते कहा। बहुत जालिम हो तुम। ज़ैन ने तकलीफ़ के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा। आपसे कम हो। बहुत बुरे हैं आप। अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो सारी ज़िंदगी के लिए पछताते रहते। आयज़ा ने आंखों में नमी लिए कहा। आई एम सॉरी आयज़ा, तुमने आज मुझे सिखाया कि हमेशा अपनी ख्वाहिश और मोहब्बत के लिए खड़े होना चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और प्रॉमिस हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। ज़ैन सिकंदर ने आयज़ा का हाथ अपने हाथों में लेती मोहब्बत से कहा। ज़ैन की बात पर आयज़ा धीमा सा मुस्कुरा दी। एक्सक्यूज़ मी ज़ैन भाई, आज सिर्फ आपका निकाह हुआ है, मेरा भी हुआ है। मेरी बेगम कब से मेरे साथ कुर्सी पर बैठी है और आप दोनों यहाँ स्टेज पर सारी लाइमलाइट ले रही हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ आयज़ा। तुम्हारे प्लान के चक्कर में हमने एक स्टेज बनवाया था कि ज़ैन भाई को शक ना हो। इस्माइल शरारती अंदाज में सारा का हाथ पकड़ता स्टेज पर चढ़ा और लड़ने लगा। तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ है। हमारी नाक के नीचे तुम मोहब्बत कर रहे थे और हमें मालूम ही नहीं था। कितने मेसने हो तुम। आयशा ने इस्माइल को घूरते हुए कहा। भाई देख रहे हैं, भाभी ने आते ही जुल्म शुरू कर दिए हैं। इस्माइल ने ज़ैन को देखते दहाई दी। वैसे के तो ठीक कह रही है मेरी बेगम। ज़ैन ने मुस्कुराते हुए आयशा को अपने हिसार में लेते कहा। ज़ैन की बात पर सब कहकहा लगा गए। मोहब्बत की कहानी मोहब्बत से शुरू होती मोहब्बत पर ही ख़त्म हो गई। कभी कभी मोहब्बत में कोई विलन नहीं होता, बस मुश्किलात आने पर मोहब्बत का दावा करने वालों को एक दूसरे का साथ इसी मोहब्बत से देना होता है जिसका वादा वो लोग अच्छे दिनों में करते हैं। आजमाइशें हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं और कामयाब वही होता है जो अपने रब पर तवक्कुल करता हुआ सब्र करता है। फिर वही रब आपको इस आजमाइश से ऐसे निकालता है जिसका आपने गुमान भी नहीं किया होता।